بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا نام لے کر آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج ہم بات کریں گے موٹر وے کے بارے میں۔ سی پیک موٹر وے جو چائنا نے بنائی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ 2016 میں بننی شروع ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے کیا ہمیں نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے؟ شروع میں تو بہت نقصان ہوا تھا، لوگ گالیاں نکالتے تھے، پریشان تھے، کیونکہ لوگوں کی بستیاں موٹر وے کے اندر آ گئیں۔ 330 فٹ اس کی چوڑائی تھی موٹر وے کی۔ اس نے تو رقبہ ہمارے علاقے کا بہت سا گھیر لیا تھا، اسی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ لوگوں کے گھر بیچ میں آ گئے، لوگوں کی رہنے کی جگہ، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی گھاس کی زمینیں، یہ سارے موٹر وے کے اندر آ گئی۔ لوگ پریشان تھے۔ لوگ اس لیے پریشان تھے، کہاں جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں گھاس کاشت کریں گے، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کا گزارا زیادہ تر جانوروں پہ ہوتا ہے۔ لوگ جانور پال پوش کر ان کو منڈیوں میں جا کر بیچ کر آتے ہیں اور اچھا نفع مل جاتا ہے، اس لیے لوگ پریشان تھے۔ لیکن اب 3 سال ہو گئے ہیں، 4تھا سال شروع ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس کے فائدے کا۔ رات کو جس ٹائم بھی ہم کہیں سے بھی آئیں، ہم اپنے انٹرچینج پہ اتر سکتے ہیں۔ اگر کہیں دن کو بھی سفر کرنا ہے، جو بھی گاڑی یہاں سے مل جائے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سکون سے سفر کرتے ہیں۔ باقی کہیں بھی جانا ہو، جہاں سے گاڑی مل جاتی ہے، جس ٹائم بھی جانا ہو گاڑی مل جاتی ہے۔ اگر کہیں سے آنا ہے تو بھی گاڑی مل جاتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب بہت آسانی ہو چکی ہے۔ انٹرچینج ہمارے علاقے کے باہر سارا پھیلا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ سن رہے ہیں کہ اس موٹر وے سی پیک کے یعنی کہ مشرق والی سائڈ پہ 1500 فٹ چھوڑ کر ٹرین کی لائن آ رہی ہے، ڈبل ٹریک، جو چائنا نے معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اب لوگ اس کے لیے بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں یہ کتنی زمین گھیرتی ہے، کتنی زمین لیتے ہیں۔ پہلے بھی ان لوگوں نے زمین کا اچھا ریٹ نہیں دیا، 4 لاکھ 4.5 لاکھ ایک بیگھے کا انہوں نے دیا، یعنی کہ 8 لاکھ ایکڑ کے حساب سے۔ لیکن اس ٹائم نہری زمین کی قیمت 10 لاکھ ایک بیگھے کی تھی، 20 لاکھ ایکڑ کی تھی، انہوں نے 8 لاکھ ایکڑ کا دیا ہے۔ قیمت بہت کم ملی ہے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم نے پہلے جو فیس بھرتے ہیں وہ کم ریٹ لگوا کر ہم فیس بھرتے ہیں، ریٹ کم لگواتے ہیں زمین کا، تاکہ ہم کو فیس کم بھرنی پڑے۔ اس لیے ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہی غلطی ہمارے علاقے والوں نے کی تھی، اب وہ انہوں نے بھگت لی ہے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے زمین کی قیمت پوری لکھوانی ہے۔ اب سی پیک والوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے گارڈ تو کھڑائے ہیں، لیکن یہاں کی عوام ان کی جو تاریں ہیں تانبے کی وہ چوری کر لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سی پیک والے پریشان ہیں۔ انہوں نے گارڈ بھی کھڑائے ہیں، لیکن گارڈ بھی مل جاتے ہیں چوروں کے ساتھ اور تاریں نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ 800 900 1 کلو کا تانبے کا ان کو مل جاتا ہے۔ باہر جو کباڑیاں ہیں وہ ان سے لے لیتے ہیں، اسی وجہ سے یہی ایک پریشانی ہے۔ وہ تاریں لگا کر جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ جو لچے لفنگے چور ہیں وہ تاریں نکال لیتے ہیں۔ پہلے بھی ان لوگوں نے پاکستان کا نام بہت بدنام کیا ہے۔ چائنا والے ان لوگوں کا نام علی بابا رکھ گئے تھے کہ تم لوگ چور ہو، چوریاں کرتے ہو، یہاں سے لوہا اٹھاتے ہو، یہاں سے پلاسٹک اٹھاتے ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کا نام علی بابا رکھ دیا تھا کہ تم چور ہو، تم چوری کرتے ہو، تم لوگوں میں تھوڑا سا بھی شرم اور لحاظ نہیں ہے، تاکہ کسی کی چیز کو کہیں بھی پڑی رہے تو رہنے دیں۔ لیکن یہ چیز ان لوگوں میں نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اتنی لوہا، اتنی تانبا، اتنی سلور، اتنی پتل دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ بھوکھوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ سریا جو بچتا تھا وہ بھی یہ رات کو لے جاتے تھے۔ بہت انہوں نے چوری کی ہے، علاقوں والوں نے ڈیزل بھی چوری کیا ہے، لوہا بھی چوری کیا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ٹوٹل ان کی چیزوں کی چھان بین کی ہے، جو ان کے لائق تھی وہ لے گئے، جو ان کے لائق نہیں تھی وہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اس علاقے کے چھوٹے بچوں نے بھی پڑھائی کرنا چھوڑ دی تھی، وہ بھی چوریوں میں لگ گئے تھے اور لوہا چراتے تھے دن کو رات کو۔ ان سی پیک والوں کو کیا پتہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ بچے چوری کرنے آتے تھے۔
بچے بڑے بوڑھے سب اس میں ملوث تھے۔ ان کو آخرت نہیں نظر آتی تاکہ بچت کی جائے، آگے بھی کوئی دنیا ہے، کوئی حساب ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سی پیک کا انٹرچینج ہے، بہاولپور انٹرچینج ہے، یہ وہی میرے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ ملتان کی طرف جو روڈ جاتی ہے یہ اس کا انٹرچینج ہے۔ آگے ایک انٹرچینج جلال پور پیر والا ہے، اس سے آگے ایک انٹرچینج ہے سوج آباد۔ اصل میں جو نقشے میں انٹرچینج تھا وہ یہ والا انٹرچینج بہاولپور انٹرچینج اور سوج آباد انٹرچینج تھا، لیکن جو جلال پور پیر والا انٹرچینج ہے یہ بیچ میں ان لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا ہے بہاولپور لودھراں کو یہ سی پیک کی سہولت مل سکے۔ تو یہ انٹرچینج بڑا انٹرچینج ہے، یہ جو ہمارا گاؤں بھی ہے شہر بھی ہے سمجھ لو مکس ہے۔ یہ اس کے باہر سارا انٹرچینج ہے، اس کی دائیں جانب بھی اس کی بائیں جانب بھی یہ سارا انٹرچینج ہے۔ ہم لوگ انٹرچینج کے درمیان میں ہیں، باہر سارا انٹرچینج ہے۔ یہ ایک طرف سے کراچی کا روٹ ہے، یہ اس طرف جو جا رہا ہے یہ ملتان کا روٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں طرف چیک پوائنٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی گاڑی آتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے اور اوپر چڑھتی ہے، جو بھی گاڑی نیچے اترتی ہے اس کو بھی چیک کر کے نیچے اتارتے ہیں۔ ان کا بہت ہی زبردست ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بہت ہی اچھی لائٹنگ ہوتی ہے رات کو یہاں، ایسے پتہ چلتا ہے کوئی ایئرپورٹ ہے یا شہر ہے جب یہ ساری لائٹیں جلتی ہیں تو یہاں گاؤں میں بھی روشنی ہو جاتی ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے ایک ٹیوب ویل ہے، پہلے ایک ٹیوب ویل یہاں تھا جہاں یہ انٹرچینج کی روڈ گزر رہی ہے، یہاں ایک ٹیوب ویل تھا جو اس کے نیچے آ گیا ہے۔ اب دو ٹیوب ویل لگے ہیں اس سڑک کے پار بھی اور ایک یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے، یہ لگا ہوا ہے پیچھے۔ یہ دو ٹیوب ویل لگوائے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، سڑک کے پار جو بھی زمین ہے اس کو بھی پانی لگانا ضروری تھا، جو سڑک کے اس طرف ہے اس کو بھی پانی لگانا ضروری تھا، اس لیے یہ دو ٹیوب ویل لگوائے ہیں۔ پہلے یہ ایک ٹیوب ویل تھا، یہاں تو زیادہ زمین نہیں بچی، یہ انٹرچینج میں آ گئی ہے، اس کی تقریباً 220 فٹ چوڑائی ہے یہ انٹرچینج کی زمین کی۔ نیچے انہوں نے یہ سروس روڈ بھی دی ہے، یہ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سروس روڈ بھی انہوں نے دی ہے تاکہ یہ عوام کی آسانی ہو جائے اور ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ وہ یہ سبزہ یہ طلہ وغیرہ کاشت کرتے ہیں، یہاں پانی لگاتے ہیں، جو نیچے سے گاڑی آتی ہے اور اس کو پانی لگا جاتی ہے، پریشر سے پانی اوپر تک جاتا ہے، ان کے استعمال میں بھی آتی ہے لیکن ہمارے استعمال میں بھی آتی ہے۔ یہاں لوگ گھاس کاٹتے ہیں، پہلے راستے کی بہت مشکلات تھی لیکن اب آسانی ہو گئی ہے، لوگ یہاں گھاس کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ موٹر رکشے لوگوں نے بنوائے ہوئے ہیں، پہلے تو یہ سر پر اٹھا کر لے جاتے تھے لیکن اب اس راستے کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے، لوگ موٹر سائیکل موٹر رکشہ انہوں نے بنوا رکھے ہیں اور لوگوں کی آسانی ہو جائے، چائنا والوں نے سوچا ہے ساتھ والوں کی بھی آسانی ہو، وہ ان کو بھی راستہ مل جائے، جو ان کی مشکلات تھی وہ بھی آسان ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، سدا خوش رہو۔